کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو چلو صرف اس کا وہ خلاصہ لکھ پڑھیں گے پھر۔ یاد کے ساتھ تمام کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ نجمن نجمن اتارا ہے اس نے آپ پر کتاب کو، بالحق واقعیت کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے آپ سے پہلی کتاب کا، اور اسی نے نظام قائم کرنے کے لیے اتارا ہے تورات اور انجیل کو اس قرآن سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور نظام دنیا قائم رکھنے کے لیے اسی نے اتارے ہیں معجزات اور دلائل، الفرقان۔ لہذا اب بھی جو لوگ نہ مانیں تو ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جو کافر ہیں اللہ کی آیات کے، ان کو عذاب سخت ہوگا، اور اللہ عزیز ہے طاقت کے لحاظ سے اور بدلے لینے والا ہے واقعہ ہونے کے لحاظ سے، کیونکہ اللہ ایسا ہے جو نہیں پوشیدہ اس پر کچھ بھی زمین میں نہ آسمانوں میں، لہذا علیم لکل شیء وہی ہوا، اور وہی ہے متصرف، کیونکہ صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، متصرف بھی وہی ہوا۔ تو اب نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، زبردست تصرفات اور طاقتوں والا بھی وہی ہے، اور گہرے سے گہرے علم کو جاننے والا بھی وہی ہے۔ چونکہ اب متصرف بھی وہی اور حکیم بھی وہی، اس لیے بھی اس کے بغیر کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو شبہات ڈالتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ کا لفظ آ گیا ہے، روح اللہ کا آ گیا ہے،
پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کا ازالہ یہ ہے کہ وہی ذات ہے اللہ کی جس نے اتارا ہے آپ پر کتاب کو اپنی طرف سے، آیات محکمات، کئی آیات تو ایسی ہیں اس قرآن کی جو واضح المراد ہے، وہ تمام کتاب کا اصل ہے، اور کئی ہیں متشابہات، ان کا معنی جو ہے وہ رل مل جاتا ہے۔ اے پر وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے نا، وہ تو ہمیشہ پیچھے لگے رہتے ہیں ان آیات کے جن کے معنی میں تشابہ ہے۔ کئی تو اس لیے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ابتغاء الفتنۃ، فتنے اور شور شرابہ برپا کرنے کی غرض سے، اور کئی ابتغاء تعویل ہی، کئی اس لیے بھی پیچھے چلے رہتے ہیں کہ تلاش کریں اس کی حقیقت، تعویل ہی، حالانکہ نہیں جانتا اس کی حقیقت کو، متشابہات کی حقیقت کو سوائے اللہ کے۔ اور وہ لوگ جو علم میں پکے ہیں، پختہ ہیں، وہ تو صاف کہتے ہیں کہ آمنا بہی، ہم نے اجمالی طور پہ سب کو مان لیا، کلن، چاہے وہ واضح المراد آیات ہیں یا خفی المراد ہیں، وہ سب کی سب چونکہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں حاصل کرتے نصیحت مگر عقل والے لوگ، مشرک تو ہوتے ہیں بے کل۔ اور وہ راسخ فی العلم یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ نہ ٹیڑھے کرنا ہمارے دل بعد اس کے کہ ہدایت کر دی ہے تو نے ہمیں، اور مفت بخشش کر دے ہمارے لیے، صرف اپنی طرف سے خصوصی رحمت تو مفت دینے والا ہے۔ اے رب ہمارے، تحقیق تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے لیے جس دن میں کوئی کھٹکا نہیں، کوئی خلجان نہیں، اور وہاں جمع کرنے کے بعد منکرین فتانوں کا تو ضرور حساب لے گا، کیوں؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مال، ان کے اور نہ ان کی اولادیں اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی، ان کی ساری زندگی کا ثمرہ یہی نکلے گا کہ وہی لوگ ہوں گے ایندھن جہنم کا۔ ان کا حال فرعونیوں کی حالت کی طرح ہے، دأبہم کدأب آل فرعون، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے معاملہ کیا تھا ہماری آیات کے ساتھ تکذیب کا، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے بسبب ان کے کرتوتوں کے، اللہ سخت مار دینے والا ہے۔ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، سب کافروں کو کہو کہ ان قریب تم دنیا میں مغلوب کیے جاؤ گے، پھر کٹھے کیے جاؤ گے جہنم میں، بہت گندا ہے بچھونا تمہارا۔ تحقیق ایک بڑا نمونہ تو تمہارے لیے وہ بھی گزر چکا ہے جس کو دیکھ چکے ہو، بیچ دو جماعتوں کے جو آپس میں ٹکری تھیں بدر کے موقع پہ، ایک ٹولی لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، دوسرے جو کافر تھے توحید کے منکر،
وہ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو 2 مثل زائد دیکھنا آنکھوں کا. وہ تخمینہ ان کا یہی تھا کہ ہم ان مسلمانوں سے 2 حصے زیادہ ہیں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. مگر ہوا پھر یہ کہ اللہ نے تم دگنوں پر فئت قلیل ابصار. اس میں بہت بڑا سبق ہے بصیرت والوں کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنے دلائل اور حوادثات دیکھ سن کر بھی یہ نہیں مانتے، اصل ان کے کفر کا منشا کیا ہے؟ زین للناس، خوشنما بنا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے محبت عورتوں کی شہوت کی، والبنین اور بیٹوں کی محبت، اور اوپر تلے سونے چاندی کے چنے ہوئے بہت بڑے ڈھیروں کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور علامتی نمبری گھوڑوں، والانعام والحرث، 4 پائے اور کھیتی. یہ انہی کے اندر اکثر لوگ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دین کو اس دنیا کے برابر بھی نہیں آنے دیتے، آگے کرنا تو رہا درکنار. یہ ہے چند روزہ دنیا کی حیاتی کا نفع، حالانکہ اللہ کے پاس تو بہترین ہے لوٹ کے آنے کی جگہ. اب کافروں کو ہم ترغیب دیتے ہیں، تو فرما دے کیا خبر دوں تم کو میں تمہارے اس دنیاوی شان و شوکت سے بھی بخیر، بہت اونچی چیز کا. آؤ سنو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک سے پورا پورا تقوی کیا ہے، اپنے رب کے پاس جنات، بڑے باغات ہیں. للذین خبر مقدم، جنات مبتدا، جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور ستھری بیویاں ان کی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا مندگی کا پروانہ. واللہ بصیر بالعباد. لوگوں کے لیے ہوں گی نا یہ باغات، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، تحقیق ہم ایمان لا چکے ہیں، پس معاف کرو ہمارے گناہ اور بچا کے رکھو عذاب جہنم سے. یعنی وہ صابرین بھی ہیں، صادقین بھی ہیں، قانتین بھی ہیں، اللہ کے راستے میں منفقین، خرچ کرنے والے بھی ہیں، اور تڑکے کے وقت، سحری کے وقت استغفار بھی بڑے زور سے کرتے ہیں. اب سنو، گواہی دیتا ہے اللہ اس بات کی کہ اس کے بغیر اور کوئی الہ نہیں. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، انبیاء، اولیاء، اولو العلم، وہ بھی گواہی دیتے ہیں. تینوں قسم کے شہادات جو ہیں یہ اس حال میں گواہی دیتے ہیں کہ قائم رکھنے والے ہوتے ہیں انصاف کو. اس کے بغیر کائنات میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ تینوں شخصیتیں اپنے اپنے طور پہ اسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم. عزیز بھی وہی ہے، حکیم بھی وہی ہے، اس لیے اس کے بغیر الہ کوئی. اسی شہادت سے ثابت ہو گیا کہ تحقیق دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے. پھر جب دین اسلام صرف وہی ہے
اور اللہ فرشتے اور انبیاء نے شہادت بھی دے دی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے، پھر اس میں اختلاف کیوں ہے؟ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، مگر بعد اس کے کہ پہنچ چکا ان کے پاس علم۔ وہ جہالت کی وجہ سے اختلاف نہیں تھا، اختلاف بھی علم کی وجہ سے تھا۔ بغیم بینہم، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچا علم ان کو نہیں تھا، اسی لیے بغیم بینہم، ایک دوسرے کی ضد و ضدی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کر ڈالا۔ اور جو کفر کرتا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، اس کو کرنے دو، آپ گھبرائے نہیں کہ اتنی بڑی پھر ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے، ان اللہ سریع الحساب۔ اب خواہ مخواہ اگر وہ آپ کے ساتھ حجت پیش کریں تو آپ جواب میں صاف فرما دیجئے اسلم تو وجہی للہ، میں تو خالص عبادت جو ہے اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں سالے کا سارا دے چکا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے لیے، میں نے تو اپنے پورے وجود کو اور میرے اتباع کرنے والوں نے بھی سالم وجود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اور ہمارا نصاب کا تعلیم اور تعلیم نصاب وہ یوں چلتا ہے کہ للذین اوتوا الکتاب، کہو ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، اور امیین کو، مشرکین مکہ کو، اسلم تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اگر وہ کر دیں، مان جائیں تو بہتر، فقط اہتدوا، ہدایت پہ آ گئے، اور اگر منہ پھیرتے ہیں تو پھر آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کے ذمے صرف تبلیغ کرنا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ خوب نظر رکھتا ہے اپنے بندوں پر، زیادتی کو کرنے لگے تو اللہ کریم اس کو معاف نہیں کرتے۔ ہاں، وہی اہل کتاب مراد ہے، ان کے مقابلے میں امیین، مشرک ہیں۔ ہاں تو کافر تو تھے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق۔ تیسرا یہ ہے کہ قتل ان کو بھی کرتے ہیں جو حکم کرتے ہیں انصاف کا باقی لوگوں سے۔ اب یہ تین مرضیں جن کے اندر ہیں نا، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو مبارک دے عذاب علیم۔ رہ گئی یہ چیز کہ وہ عذاب علیم تو ہوگا، مگر وہ نیکیاں تو کر رہے ہیں، نوافل تو پڑھتے ہیں، صلہ رحمی وغیرہ بھی کرتے ہیں، یہ ان کے اعمال جو ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ان کے اعمال کا حال یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ بیکار ہو چکے ہیں اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں۔ وما لہم من ناصرین، کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کی طرف جو دیے گئے ہیں ایک حصہ کتاب کا؟ نیم ملا بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو پھر منہ پھیر جاتی ہے ایک ٹولی ان میں سے، اس حال میں کہ وہ مسلسل اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کیوں اعراض کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تبلیغ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس لیے چونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے بخشے بخشائے ہیں کہ نہیں پہنچے گی ہم کو جہنم کی آگ مگر چند دن کے لیے،
اور یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی کہ لن تمسنا النار؟ چونکہ غرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو ان کے دین میں ان پیر مولویوں کے جھوٹے افتراؤں نے جو وہ گھڑ گھڑ کے لایا کرتے تھے۔ پھر دنیا میں تو کتاب اللہ کی طرف نہیں آتے تھے، تو پھر اس وقت کیا کریں گے جب اکٹھا کریں گے ہم ان کو اس دن کے لیے جس میں کوئی کھٹکا نہیں، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جی جو کچھ کمایا ہوگا دنیا میں، اس حال میں کہ لا یظلمون، بدلے کے وقت ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے۔ اچھا میرے پیغمبر اب یوں کرو، دلائل کے ساتھ تو آپ نے بڑا وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے، مگر صرف دلائل ہی دلائل جو ہیں بعض طبائع ایسے سرکش ہوتے ہیں کہ دلائل کے لحاظ سے وہ بات نہیں سمجھتے۔ اب آپ ایسا کریں، مجھ سے مانگیں حکومت۔ حکومت جو ہوتی ہے نا، اس کے آنے سے چاہے وہ جبر و تشدد نہ بھی کرے، حکومت قائم ہو جائے تو سرکش طبیعتیں وہ ڈر کی وجہ سے بھی مسئلہ مان جاتی۔ اس لیے آپ اب دعا کریں اور مجھ سے حکومت مانگیں۔ آپ مانگیں تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سارے کا سارا تصرف میرے قبضے میں ہے، اور عجز و نیاز کے ساتھ جب مانگیں گے، میں جب حکومت دوں گا تو پھر ایک آخری علاج ان کا یہ بھی ہے، عرشوں لتھیاں چار کتابت پنجواں لتھا ڈنڈا۔ حکومت والا یہ جو ڈنڈا ہوتا ہے نا، اس کا نام سن کر بھی بعض لوگ جو ہیں اپنے راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ فرمائیے اللہم، اے تمام صفات کے مالک، ایسا وہ مالک جو مالک ہے ملک کا، تمام ملک کا، الملک پہ الف لام استغراق کا، تو تل ملک من تشاء، تو دے دیتا ہے ملک جس کو چاہے، ہمیں بھی حکومت دے، اور کھینچ لیتا ہے ملک جس سے تو چاہے، عزت دیتا ہے تو جس کو چاہے، ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے ہر قسم کی اچھائی، الف لام استغراق کا، انک علی کل شیء قدیر۔ اور ہماری اس دعا کا تتمہ بھی ہے، تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، تو دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق۔ اخیر میں کہنا چاہیے اقضِ حاجتی، ہماری حاجت بھی پوری فرماؤ۔ لا يتخذ المؤمن، اب بات یہ ہے کہ جب تم نے حکومت کے لیے دعا مانگی ہے تو اب مزید دلائل کے لحاظ سے ان کو سمجھانا اور ان پہ امید رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب ان سے بائیکاٹ کرو۔ نہ پکڑیں مومن آدمی کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، جو ایسا کرے گا تو وہ نہیں ہے اللہ کی پارٹی کا۔ یہ من اتصالیہ ہے، بیانیہ نہیں۔ اتصالیہ یعنی ہمارے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا، فی شیء، کسی معاملے میں، الا استثناء منقطع۔ ہاں اگر تم ایسا کوئی مرحلہ آ جائے جہاں تم کمزور ہو، وہ اکا دکا، اور ان کا زور ہو، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہو ان کی شرارت سے، تتقو منہم تقات، ایک قسم کا بچ کے رہنا، بچ بچاؤ اگر کرنا پڑے اس کی تو اجازت ہے، مگر دوستی دلی جو ہے ان سے لگانے کی تو کوئی گنجائش بھی نہیں۔ اور سنو، یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ بچ بچاؤ کرنے کی اجازت ہے، اس استثناء سے غلط فائدہ نہ اٹھانا
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تھوڑی تھوڑی رزق لے کے ان کے ساتھ میل جول مکمل کرنا شروع کر دو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ڈرا رہا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تو فرما دے اگر تم چھپا کے رکھو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ان کے ساتھ اگر پوشیدہ طور پہ محبت رکھو اور تبدو ہو یا اس محبت کو ظاہری طور پہ استعمال کرو تب بھی اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، علیم بھی وہی ہے اور قدیر متصرف بھی وہی ہے۔ جس دن پائے گا ہر جی جو کچھ کمایا ہوگا اس نے اچھا عمل، اس کو محضرن موجود پائے گا، اسی شکل میں پائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، اسی شکل میں پائے گا جس شکل میں اس نے دنیا کے اندر وہ کام کیا تھا، اس لیے محضرن کہا ہے۔ محضرن کا ہے، حاضر عدالت جب چیز ہوتی ہے تو اس کی مثل نہیں ہوتی، وہ بے عین ہی ہوتی۔ ایک ہے موجود ہونا، ایک ہے حاضر سروس ہونا، حاضر عدالت ہونا۔ عدالت میں حاضری کے لیے بے عین ہی چیز کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں کہتے ہیں کہ جو اعمال تم نے دنیا میں کیے تھے وہ بے عین ہی اسی طرح اعمال معلوم ہوں گے۔ چور چوری کر رہا تھا تو اسی طرح ایک وہ جانور کی شکل ہوگی، اسی طرح وہ اس کو چھوڑ رہا ہوگا، چوری کر رہا ہوگا۔ قبر پہ سجدہ کیا تھا اسی طرح قبر نظر آئے گی اور اسی طرح وہ سجدہ کرتا نظر آئے گا۔ وجدوا ما عملوا حاضرا ما عملت من خیر محضرا، بے عین ہی موجود ہوگا وہ عمل جو اس نے کیا تھا۔ وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے گندا عمل کیا تھا۔ تودو، اس دن خواہش رکھے گا ہر جی کاش کہ اس کے درمیان اور اس کے اس عمل کے درمیان آمدن بعیدن فاصلہ ہوتا بہت دور کا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس لیے پھر تاکید کی جاتی ہے کہ ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے، حالانکہ ابھی تک کچھ نہیں کہا جن کے اندر یہ غلطیاں ہیں، کیونکہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اہل کتاب کی اصلاح کا پہلو بھی مد نظر رکھو۔ تم یہودیوں عیسائیوں یہ کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، سنو اگر تم ہو واقعی اللہ کے ساتھ محبت رکھتے تو پھر فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، پسند کرے گا تم کو اللہ اور مٹا دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے، واللہ غفور الرحیم۔ تو فرما دے میری اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ بالکل اعراض کریں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ یا اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے بھی اور شبہات کے دفیع کا عنوان بھی ساتھ آ رہا ہے کہ تحقیق اللہ ہی نے چن لیا تھا آدم کو، نوح کو، ابراہیم والوں کو اور عمران والوں کو، علی العالمین، اپنے وقت کے تمام جہان والے لوگوں پر چن لیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ذریتاً، وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ اولاد ہونا یہ عجز و نیاز کی علامت ہے۔ بعضها من بعض، ایک دوسرے کی جنس سے تھے، ایک دوسرے کے تعلق کے تھے، اور ایک دوسرے سے تعلق لگانا اور خون کے رشتے کی وجہ سے لگانا یہ بھی تو ایک قسم کا احتیاج ہے۔ یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ آپ نئے پیغمبر نہیں، جتنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں وہ ایک دوسرے کی اولاد کے سلسلے سے ہو کے آئے ہیں۔ واللہ سمیع علیم،
پھر تیسری علت یہ بھی ہے کہ اللہ ہی تو سننے جاننے والا ہے۔ جب اللہ ہی سب کچھ سننے جاننے والا ہے تو جو لوگ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کی رسالت کے متعلق وہ غلط طور پہ یہ کہیں گے، ورنہ اللہ نے خود چنا آدم کو بھی، نوح کو بھی، ابراہیم کو بھی، اس کی آل کو بھی، اور آپ بھی تو آل ابراہیم میں سے ہیں، اس لیے آخر آپ بھی تو انہی کی اولاد میں سے ہیں، پھر آپ کا کوئی خون کا رشتہ بھی ہے ان کے ساتھ اور دین کا رشتہ بھی ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، حضرت مریم بھی معبود نہیں ہو سکتی، اور جس وقت کہا تھا عمران کی عورت نے اے رب میرے، میں نے منت مانی ہے تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررا، منت جو مانی ہے اس کو آزاد کرنے کی مانی، پس قبول کر لے مجھ سے کیونکہ صرف تو ہی سننے جاننے والا ہے۔ پس جب کہ جنا اس نے اس بچی کو تو اس وقت کہنے لگی اللہ میں نے تو مانگا تھا بیٹا، انی وضعتھا انثی، میں نے اب جنا ہے اس کو مؤنث، واللہ اعلم بما وضعت، جملہ معترضہ، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کتنے قدر والی بچی کو اس نے جنا تھا۔ ولیس الذکر کالانثی، جس قسم کی بچی اس نے جنی تھی اس کے ہزاروں لاکھوں بچے ہوتے تو بھی اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، مگر اس کا اپنا مطلب یہ تھا کہ مجھے بچہ ملنا چاہیے، اس لیے وہ شکوے کے طور پہ کہہ رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں أُعِيذُهَا بِكَ، تیرے نام کا تعویذ کرتی ہوں اس کو، وذریتہ، اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ پس قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے بہترین طریقے کے ساتھ، وانبتہا، اور پھلایا اس کو، پھلانا اور اگانا بہترین طریقے کے ساتھ، وکفلہا زکریا، اور کفالت کے ذمہ دار بنے اس بچی کے زکریا علیہ السلام۔ چنانچہ کلما دخل علیہا زکریا، مطلب کیا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یا علیہا صلوات اللہ، وہ ایسی شخصیت نہیں تھی کہ وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم سے بے نیاز ہوتی، وہ تو خود گہوارہ کے اندر اور پرورش کی محتاج، دیکھ بھال کی محتاج اور تعویذوں کی محتاج، اس لیے اس کی ماں نے اللہ کے نام کا تعویذ بھی اسے کر دیا تھا۔ جب وہ خود محتاج ہے تو پھر معبود بننے کے قابل کس طرح ہو سکتی ہے؟ اب زکریا علیہ السلام کی باری آتی ہے، کلما، جب کبھی داخل ہوتے تھے اوپر مریم کے زکریا المحراب، اپنے حجرہ میں، تو وجد عندہا رزقا، پاتے تھے پاس اس مریم کے رزق پاتے تھے، کوئی نہ کوئی پھل فروٹ، کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز۔ بہرحال ایک دن انہوں نے کہا اے مریم انا لک ھذا، جس طرح یہ عادت ہوتی ہے نا کہ معصوم بچوں سے ماں باپ کے لوگ جو ہیں وہ باتیں کر دیا کرتے ہیں، ہاں تیرا کیا حال ہے، کیسے ہے تو، حالانکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لوڈ اور پیار کے اندر آ کے حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ بچی سے گفتگو کرنی شروع کر دی، انا لک ھذا، یہ نئے نئے میوے بچی تیرے پاس کہاں سے آ گئے ہیں؟ وہ اسی انداز میں بات کر رہے تھے، انہیں تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ بولے گی یا بول سکتی ہے، تو اچانک بچی بول پڑی، قالت هو من عند اللہ، اس بولی اور کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس وقت حیران ہو گیا کہ یہ بچی بول رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں
کہ اللہ کریم کے دربار میں حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے اس لیے فوراً دعا کر دی کہ اللہ جس بچی کو تو بے موسم میوے دے سکتا ہے تو مجھے بھی تو بے موسمہ بیٹا دے۔ بات ایسی نہیں، بات یہ ہے کہ بے وقت اور اچانک بچی کا بولنا یہ چونکہ قانون اور عام عادت کے خلاف تھا، اس چیز کو دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اگر اس بچی کو تو بلوا سکتا ہے حالانکہ قانون نہیں ہے تو میرے نسل سے بھی تو ایک بیٹا بچہ پیدا کر سکتا ہے، اگرچہ قانون نہیں ہے۔ کیوں؟ میں ضعیف بوڑھا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، اسباب ختم ہیں، بغیر اسباب اور قانون کے اگر تو بچی کو بلا سکتا ہے تو پھر مجھے بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا، ہنالک یعنی اسی جگہ پہ جبکہ اس بچی نے کہا ہوا من عند اللہ، اسی جگہ پہ بول پڑے، اسی وقت بول لے ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی جب اللہ کے کا جلال غالب آیا نا تو فوری طور پہ دعا شروع کر دی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية، اے رب تو بغیر اسباب کے دے مجھ کو من لدنک، خلاف عادت خلاف قانون، ذریۃ اولاد ستھری، انک سمیع الدعاء، تو سننے والا ہے دعاؤں کا۔ پس فنادتہ الملائکہ، بلایا اس کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا نماز پڑھ رہا تھا اپنے حجرہ عبادت خانے میں، کہ اے زکریا اللہ تجھے مبارک دیتا ہے یحییٰ نام کے بیٹے کی اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے بول کی، وسیداً وحسوراً یعنی وہ سردار بھی بنے گا، وحسوراً اور شہوات سے رکنے والا بھی ہوگا، ونبیًا من الصالحین اور نبی ہوگا چوٹی کے لوگوں میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، جلال جب غالب آیا تھا تو فوراً دعا کر دی، جب جلال الہی کا پرتاؤ وجود سے تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا، چند دن بھی گزر گئے تو جناب والا کے دماغ سے ذہول ہو گیا کہ میں نے دعا مانگی تھی، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہمیں کہا جا رہا ہے۔ ذہول جب ہوا نا تو اس وقت کہنے لگے رب انا یکون لی غلام، اے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے وہ چھوکرا، حالانکہ میں پہنچ چکا ہوں بڑے بڑھاپا کو، میری عورت جو ہے وہ بانجھ ہے۔ وہ ذہول کی وجہ سے پہلی دعا کے کلمات وہ نظر اسباب سے چلے گئے، تو جواب میں کہا گیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یوں ہی اللہ کرے گا جو کچھ چاہتا ہے۔ کالا اس وقت کہنے لگے اے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی، اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو کلام آمدن نہیں کرے گا لوگوں سے 3 دن سوائے اشارے کے، صرف اشارے سے کرے گا، یہ نہیں کہ گونگا ہو جائے گا، آمدن کلام نہیں کرے گا۔ اور اس عرصے میں وذکر ربک کثیرا، اپنے رب کو بہت زیادہ یاد رکھو، وسبح بالعشی والابکار، اور شریکوں سے پاک سمجھو اللہ کو صبح و شام، شام اور صبح۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، حضرت زکریا علیہ السلام کی معبودیت کا بھی پتہ چل گیا کہ جن کے اپنے اختیار میں اپنا دماغ ہی نہیں ہے وہ دوسروں کو سنبھالنے کے لیے کیسے اہلیت رکھے گا، وہ تو خود محتاج ہے۔ جب کہا تھا فرشتوں نے اے مریم تحقیق اللہ نے چن لیا تجھ کو، ستھرا بنایا تجھ کو، اور تمام جہان والی عورتیں جو اس وقت کی تھیں اس پہ تجھے ممتاز شان کا بنایا ہے، وصطفیٰ کے ممتاز شان کا بنایا ہے۔ اے مریم جھک کے رہے اپنے رب کے لیے،
وہ سجدہ کرتی رہے جس طرح دوسرے لوگ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں تو بھی جھکتی رہے۔ ذالک من انباء الغیب، میرے پیغمبر یہ ساری خبریں غیب کی ہیں۔ ما کنت لدیہم، نہیں تھا تو ان لوگوں کے سامنے جس وقت قرآن اندازی کر رہے تھے، ڈال رہے تھے اپنی کلموں کو قرے کے لیے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، اور نہ ہی تو ان کے سامنے تھا جس وقت کے کفالت کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا میں اس کی پرورش کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں کروں گا۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اب آپ منو ان وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں تو معلوم ہوا آپ کو اللہ نے بتایا ہے۔ جب اللہ نے بتایا ہے تو پھر آپ سچے پیغمبر ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کے کہہ رہے تھے فرشتے اے مریم، یہ دوسرا از جو ہے از قالت والا، پہلا جو از ہے نا از یلکون اس سے بدل ہے۔ اے مریم تحقیق اللہ نے خوشخبری دے دی ہے تم کو، ایک آسان بات کی اپنی طرف سے، بکلمۃ منہ، ایک آسان بات کی اپنی طرف سے، نام ہوگا اس کا مسیحی عیسیٰ بیٹا مریم، بہت بڑی وجاہت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، اور کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد پگھوڑے میں، گہوارے میں، وکہلن اور ادھیڑ عمر میں، ومن الصالحین اور ہوگا بہت بڑے نیک خصلت اور نیک کردار لوگوں میں سے۔ کہنے لگی رب انا یکون لی ولد، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ کہنے لگی اے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے بچہ، حالانکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے۔ تو اللہ نے فرمایا یوں ہی اللہ بناتا ہے جس کو چاہتا ہے، جب بھی طے کر لیتا ہے نا کوئی معاملہ، اذا قضا امرا، جب بھی طے کر لیتا ہے کوئی معاملہ تو کہتا ہے اس کو ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ جملہ معترضہ ختم، آگے پھر وہ وہی ملائکہ والی بات۔ ہاں جی، یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب یہ کہلن کا لفظ جو آیا ہے ادھیڑ عمر میں، ادھیڑ عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال تک جو ہوتا ہے وہ ادھیڑ عمر ہوتی ہے، 60 سے لے کر اوپر تک۔ بعض کہتے ہیں کہ 50 سے اوپر تک ادھیڑ عمر ہے۔ بہرحال 50 سے کم کا تو کوئی قائل بھی نہیں ادھیڑ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے ہیں اس وقت 33 سال کے تھے۔ کتنے سال کے؟ 33 سال کے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے جو باتیں کرے گا نا تبلیغ کی، ادھیڑ عمر میں بھی کرے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں آنا نہ ہو تو وہ کلام کیسے کرے گا؟ تو معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، اور اسی دنیا پہ جب بات کریں گے اس وقت ان کی عمر ادھیڑ عمر ہوگی۔ فی الحال ہر چیز کو اللہ نے کلوز کر کے وہیں بند کر دیا ہے۔ اسی طرح 33 سال کے ہیں اس وقت بھی، جب واپس آئیں گے تو وہ 33 سے آگے عمر کا حصہ پھر شروع ہوگا، لوگوں سے بات کریں گے، تب یہ بات جا کے ثابت ہوگی کہلن ومن الصالحین۔ ہاں جی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور سکھائے گا اللہ اس کو کتابت کا علم اور اپنے ہاتھ سے خط لکھنے کا علم۔ الکتابہ، الکتاب سے مراد کتابت ہے، والحکمت اور دانش مندی کی باتیں، والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل بھی، یعنی واو تفسیر، یعنی
رسول بنائے گا اس کو طرف بنی اسرائیل کے، اور یہی دعوت دے کے بھیجے گا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ایک واضح نشانی لے کے۔ کون سی نشانی؟ انی اخلق بدل ہے پہلے انی سے، پہلا انی مبدل منہ، دوسرا بدل ہے، یعنی میں بناتا ہوں تمہارے لیے ایک خاکہ کھینچتا ہوں، ایک شکل بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، مثل شکل پرندے کے، پس پھونک ماروں گا میں بیچ اس مثل کے، کا حیات الطیر اے مثل حیات الطیر، یہ کاف مثلیہ ہے، فی ہے کی ضمیر مثل کی طرف جائے گی، فیکون طیرا باذن اللہ، پس ہو جائے گا وہ اڑنے والا اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے نہیں، اور چنگا بھلا کر دوں گا میں کوڑ کی مرض والے کو اور برس کی مرض والے کو، اور زندہ کر دکھاؤں گا میں تمہیں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور خبر دوں گا میں تم کو ساتھ اس کے جو کھاتے ہو تم اور جو کچھ جمع رکھتے ہو تم اپنے گھروں میں، یہ بھی اپنے اللہ کے حکم سے بتاؤں گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، تاکہ اس تمام کی تمام داستان میں تمہارے لیے میری نبوت کی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایماندار۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور ایک اور بات بھی سن لو، میں تمہارے پاس آیا ہوں اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا ہوں آپ سے پہلی کتاب تورات کا، اور اس لیے بھی تاکہ حلال کہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام بتا دی گئی تھی تم پر، وجئتکم، اور آیا ہوں تمہارے پاس ایک انجیل والی نشانی لے کے تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ واطیعون، ان اللہ ربی وربکم۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ حال تو ان کا ہے جو ایک ایک قدم پہ صرف اللہ ہی کے سہارے کو وسیلہ بناتے ہوئے بات کر رہے ہیں، وہ معبود بننے کی طاقت کس طرح رکھتے ہیں، اس لیے سمجھ جاؤ کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اس کو ادماج کہتے ہیں، ادماج ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں رہے، پھر بڑے ہوئے، اللہ نے پھر رسالت دی، پھر کتاب دی، چلتے 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 پھر تبلیغ کرنے آئے، حتیٰ کہ جب تبلیغ شروع کی لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، اور اتنی مخالفت کی کہ وہ قتل کرنے کے درپے ہو گئے، سولی پہ لٹکانے کی تجویزیں کرنے لگ گئے، ظالم بادشاہ کے عدالت میں جا کے جھوٹا کیس کروا دیا، حتیٰ کہ جب اس نوبت تک معاملہ پہنچا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب کہ محسوس کر لیا عیسیٰ نے ان یہودیوں سے کہ یہ بالکل کٹر کافر ہیں اور اب یہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، اس وقت کہنے لگے من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری نصرت کرے اللہ کی توحید کی دعوت میں، الی اللہ انصاری الی اللہ اے داعیا الی اللہ، کون ہے ایسا جو میری نصرت کرے اس حال میں کہ وہ دعوت دینے والا ہو اللہ کی توحید کی طرف۔ قال الحواریون، ان نوابوں نے کہا جو نوجوان قسم تھے، چند افراد، 12 تقریباً تھے، نحن انصار اللہ، ہم ہی ہیں اللہ کی نصرت کرنے والے۔ وہ کس طرح؟ آمنا باللہ، ہم نے بالکل ایمان قبول کر لیا ہے جیسا کہ تیری مرضی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم سالم کے سالم اپنے اللہ کے لیے۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یہ بھی کہنے لگے اور اب ہمارے ہم ایمان لا چکے ہیں
اس کے ساتھ جو تو نے اتاری ہے انجیل، اور ہم پیچھے چل چکے ہیں رسول عیسیٰ کے، اب لکھ لے ہمارا نام اللہ کی خالص توحید کی گواہی دینے والوں میں۔ فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ۔ اب چالیں چلنا شروع کر دیں، تدبیریں کی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی، تدبیریں کی انہوں نے قتل کرنے کی، ومکر اللہ، اللہ نے تدبیر کی ان کے بکر کو توڑ کے عیسیٰ کو بچانے کی۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، پھر بھی اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر تھی۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ انہوں نے تدبیر جو کی تھی اور اللہ نے کس وقت؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یعنی وہ بالکل تیار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، اسی وقت اللہ بھی تیار ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جس وقت کہا تھا عیسیٰ نے کہ عیسیٰ یہ لوگ تجھے مارنا چاہتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ نہیں مار سکتے، مارنے والا کون ہے؟ میں ہوں، انی متوفی کا، میں موت دے سکتا ہوں، ان کی طاقت نہیں کہ وہ تمہیں موت دے سکے۔ یہ دعویٰ ہے، انی متوفی کا دعویٰ، میں ہی موت دوں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تجھے ابھی مار لیتا ہوں، نہیں، ان کافروں کے مقابلے میں دعویٰ کیا ہے، وہ نہیں مار سکتے، مارنے والا تو میں ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ انی متوفی کا، میں تجھے مارنے والا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ ورافعک الیہ، میں ہی تجھے مار سکتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں مار سکتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں تجھے ابھی اٹھا لوں گا اپنی طرف، تو پھر یہ مارنے والے ثابت نہ ہوئے نا، پھر تو میں ہی مارنے والا ثابت ہوں گا۔ رافعک الیہ، اٹھا لوں گا میں تجھ کو اپنی طرف، اور پاک کرنے رکھنے والا ہوں تجھ کو ان پلیت لوگوں سے جو کافر ہیں، اور بنانے والا ہوں میں اتبعو کا، جو تیری کامل اتباع کریں گے، اوپر چڑھا کے رکھوں گا ان لوگوں کے جو کافر ہیں، الی یوم القیامہ، تا قیامت تک کے لیے۔ جو بھی تیری اتباع کریں گے، تیری اتباع کرنے والوں کو دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر سرداری اور شان شوکت دوں گا، اور آخرت تک کے لیے ایسا ہوتا رہے گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف یہ لوٹنا ہوگا تمہارا، پھر فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے بیچ اس کے جو تھے تم اختلاف کرتے۔ اب متوفی کا بخاری کے اندر ہے کہ حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ انی متوفی کا اے انی ممیتوں کا، انی ممیتوں کا معنی چونکہ سمجھ نہیں آیا نہ بے ایمان لوگوں کو، اس لیے انہوں نے یہاں اسی پہ زور دینا شروع کیا ہے۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کی اس آیت کے اندر اس لفظ کا معنی وہ یہی کرتے ہیں کہ میں ابھی تم کو مار دوں گا، حالانکہ پہلے نمبر پہ تو یہ اثر جو عبداللہ ابن عباس سے یہ مروی ہے یہ منقطع ہے، یہ مرفوع ہے ہی نہیں، اور دوسرے نمبر پہ اگر اس کو مانا بھی جائے کہ متوفی کا معنی ممیتوں کا ہے، تو جھگڑا اس میں نہیں ہے کہ اللہ ممیت ہے نہ یا نہیں ہے، جھگڑا تو اس میں تھا کہ وہ مارنا چاہتے تھے ابھی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تم کو نہیں مار سکتے، مارنے والا کون ہے؟ اب چاہے متوفی کا ہو یا ممیتوں کا، اس کا معنی ہمیشہ فوری طور والا نہیں ہوتا۔ جہاں بھی اسم فاعل قرآن مقدس میں آیا ہے، چاہے مجرد کا چاہے مزید کا، وہیں زمانہ استقبال کا پایا گیا ہے۔ کیا پایا گیا ہے؟ استقبال کا زمانہ پایا گیا ہے۔ ہاں، ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان اللہ، یہ مبتلی جو ہے یہ
اسم فاعل ہے، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ تحقیق اللہ تمہیں آزمانے والا ہے۔ کیا مانا؟ آگے چل کر آزمانے والا ہے جب نہر آئے گی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں، یعنی کچھ عرصہ کے بعد تمہیں بنا کے دکھاؤں گا۔ انی جاعلک للناس اماما، میں بنانے والا ہوں تجھ کو۔ جہاں بھی اسم فاعل آیا ہے قرآن مقدس میں اور نسبت کی ہے اللہ نے اپنی طرف، اس اسم فاعل کا فاعل جو ہے خود اللہ بنا ہے، وہاں فوری عمل مراد نہیں بلکہ وہاں استقبال کا زمانہ ہوتا ہے، چاہے ممتد ہو چاہے غیر ممتد ہو، زمانہ ہر حال کا نہیں ہوتا، استقبال کا ہوتا ہے۔ بھی اسم فاعل اور اس کام کا کرنے والا خود اللہ کریم ہو، وہاں پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں فوری اور زمانہ حال مراد نہیں ہوتا بلکہ زمانہ استقبال مراد ہوتا ہے۔ انی متوفی کا، میں ہی تجھے مارنے والا ہوں، تو اس کے لیے زمانہ استقبال چاہیے، اس لیے وہ زمانہ استقبال میں ابھی تک گزر رہے ہیں، جب آئیں گے تو اس وقت یہ بات پوری ہوگی انی متوفی کا والے۔ ہاں جی، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اے پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عذاب دوں گا ان کو عذاب سخت دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی امداد کرنے والا۔ اے پر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، عمل اچھے کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پورا دے گا ان کو بدلہ ان کا، اجر ان کے۔ اللہ ہی نہیں پسند کرتا ظالم مشرکوں کو۔ آپ سچے رسول ہیں میرے پیغمبر، کیوں؟ ذالک نتلو علیک من الآیات، یہ قرآن پاک جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں ہم اس کو آپ پر کھلم کھلی آیات کے لحاظ سے، والذکر الحکیم، اور یہ نری نصیحت ہے بڑی حکمت والی اس بات کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں، وہ عابد تھے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، کیونکہ مثل حالت عیسیٰ علیہ السلام کی، مثل حالت واقعی حالت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک کا مثل آدم، مثل آدم کی ہے کہ بنایا اس عیسیٰ کو مٹی سے، بنایا اس آدم کو مٹی سے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے بنایا۔ ثم قال له کن فیکون، پھر اس کو کہا اپنے ایک آسان قسم کے بول کے مطابق، اور وہ ہو گیا۔ هو الحق من ربک، یہی امر واقعی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ هو الحق من ربک، یہی امر واقعی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، پس نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ ہاں، فمن حاجک فیہ، اب اعلان مباہلہ، فمن حاجک، جو بھی اب جھگڑا کرے بیچ اس کے، بعد اس کے کہ آ چکا ہے تیرے پاس علم اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہے، معبود نہیں، تو پھر بھی اگر کو کٹ حجتی کرے تو اب آپ چیلنج کر دیں، کہیں تعالوا ندعو ابنانا، بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم بھی، ہم اپنی عورتوں کو، تم بھی، ہم اپنے آپ کو، تم بھی، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر لمبے ہاتھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں اور بناتے ہیں لعنت اللہ کی جو جھوٹا ہو۔ اعلان تو کیا، اور مباہلے کے لیے نجران کے نصرانی تیار بھی تھے،
مگر ان کے جو تھے نا پادری، انہوں نے ان کو روک دیا کہ خبردار، اگر تم گئے نا محمد کے سامنے ایک ہی بچ کے نہیں آؤ گے، سارے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ وہ بے وقوف آنے کے لیے تیار تھے، پادریوں نے قسم و قسم کی لفنگ بازی کر کے ان کو روک لیا۔ میں ہم نے ذکر کیا ہے وما من الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ ہاں بھائی، کون لوگ؟ کافر لوگ؟ تو پھر دفع کرو، مسلمان کو استدلال پکڑے تو پھر تو ہے۔ کافروں کا تو کام ہی ہے جھوٹ بولنا، غلط انداز کرنا۔ بریلوی نہیں کرتے، حالانکہ یہ تو کرتے ہیں، یہاں شیعہ اعتراض کرتے ہیں، دلائل شیعہ دیتے ہیں، یہاں سے کچھ نہ کچھ اسڑ گسڑ کرتے ہیں۔ بریلوی بیچارے تو اس کی طرف آتے ہی نہیں، خواہ مخواہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَإِن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ ہے سوال ہو تو جواب دیں۔ نحن ابنانا کہاں ہے قرآن میں؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ ہے نحن ابنانا؟ ہاں تو نہ دو کہے نا ہاں نہ دو۔ ہاں او بھائی، یہ جماعت من ہے سو جماعت کا مقابلہ ہے نا، ساری جماعت کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے۔ ہاں توبہ۔ ہاں جی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اب جس بات پہ ان کو چیلنج دیا گیا تھا وہ مسئلہ بھی بیان کر دو، اس مسئلے کو سامنے لا کے ان کو دعوت دے دو، فرما دو او اہل کتاب والو، آ جاؤ ایسے کلمے پر جو مسلم ہے درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے، جو مسلم ہے اجمالی طور پہ تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی دعویٰ یہی رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا۔ آ جاؤ، تم بھی مانتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، اور ہمارا دعویٰ بھی ہے لا الہ الا اللہ، مجمل طور پہ تو تم بھی اتفاق رکھتے ہو نا اسی کلمے پہ، کیونکہ تم بھی دعوے دار ہو ایمان دار ہونے کے، اور تمہارا ایمان یہی ہوتا ہے لا الہ، ہمارا ایمان بھی یہی۔ آؤ اسی پہ کر لیتے ہیں اتفاق کہ لا الہ الا اللہ تم بھی دعوے دار ہو، ہم بھی۔ اب دیکھتے ہیں اکٹھے ہو کے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق تم چل رہے ہو یا ہم چل رہے ہیں۔ چلو آ جاؤ اسی کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، اب لا الہ الا اللہ کا بیان ہو رہا ہے۔ لا نعبد الا اللہ، مسلم چیز کا اب بیان ہے، نہ عبادت کریں سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شرک کریں اس کے ساتھ کچھ بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ گھڑ لے بعض ہمارا بعض کو اربابا من دون اللہ، رب نہ بنا لے اللہ کے بغیر۔ فإن تولوا، اگر وہ اپنے ہی مسلم اصول سے پھر جائیں، ان تولوا اپنے ہی مسلم اصول سے پھر جائیں تو پھر تم تو صاف کہہ دو اشہدوا بأننا مسلمون، گواہی دے دو، گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو بالکل سالم اللہ کے لیے موحد ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اب مشرک، قرآن پاک جن کو مشرک کہتا ہے اور ان کسی کو اہل کتاب، ایک فرق 55 فرق ہے مشرکین اور اہل کتاب میں۔ کتنے فرق ہیں؟ 55 فرق ہے، 55۔ ان میں سے ایک فرق یہ بھی آ گیا کہ مشرک قرآن اس کو کہتا ہے، ان آدمیوں کو کہتا ہے اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ کلمے کے منکر تھے، اور اہل کتاب وہ ہیں جو کلمے کا دعویٰ کرتے تھے لا الہ الا اللہ۔
ایک فرق یہ ہو گیا. ہاں جی، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، او اہل کتاب والو کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کی شخصیت کے معاملے میں. خباثت اولا، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد ہی اتاری گئی ہے. افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے اندر بے وقوفو. او یہودیو عیسائیو، ہا جج تم نے خواہ حجت کرنا شروع کر دی ہے بیچ اس کے جو تمہارے لیے کچھ نہ کچھ تو علم تھا. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو چلو کچھ نہ کچھ تمہیں کچھ نہ کچھ اتا پتا تھا نا، اس کے بارے میں تو تم جھوٹ موٹ کی کوئی نہ کوئی حجت پیش کر سکتے تھے. مگر کمال یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں ایک کا پتہ بھی نہیں ہے، تنکے کا پتہ نہیں. فلم تحاجون، پھر کیوں جھگڑا کرتے ہو بیچ اس کے جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کا کوئی علم. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. آؤ تمہیں ہم بتائیں ابراہیم کون تھا. ہاں یہ فالمہ یہ سوالیہ ہے نا، فصیح. ماں کان، آؤ ہم اب بتاتے ہیں کہ ابراہیم کون تھا. نہیں تھا ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی، اہل کتاب ہو گئے، نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، لیکن تھا کون؟ کان حنیفاً مسلمہ، اللہ کی دھڑ کا بندہ اور سالم اللہ کے لیے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا. دوسرا فرق آ گیا ہے. ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ مکے والے کا لقب مشرک ہے اور یہود و نصارہ کا لقب مشرک نہیں، اہل کتاب ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. دوسری خباثت، اول الناس بابراہیم، سب سے زیادہ قریب کا تعلق والا لوگوں سے ابراہیم کے ساتھ، سب سے زیادہ قریبی تعلق، سب لوگوں سے زیادہ قریبی تعلق ابراہیم کے ساتھ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اتباع کر لی اس کی. پھر اس کے بعد ھذا النبی، یہ محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد یہ ایماندار، ان کا قریبی تعلق ہے. واللہ ولی المؤمنین. وہ شیعہ کہتے تھے نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اولا اور مولا. بریلوی کہتے ہیں کہ ان اول الناس، ان اول الناس، یہاں اول الناس کہتے ہیں اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمت ہے اللہ کی، اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. شیعہ بھی اپنے طور پہ کہتے ہیں اور بریلوی بھی یہاں، مگر ہے نا چونکہ بے وقوف جاہل کافر لوگ، اس لیے گھسیڑ بازی کرتے ہیں، ورنہ دلیل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بن سکے. کیونکہ قرآن پاک کی ظاہر عبارت جو ہے وہ صاف بتلا رہی ہے کہ ان اول الناس بابراہیم، سب سے زیادہ قریبی رشتہ ابراہیم کے ساتھ ہے تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اتباع کی. پھر قریبی رشتہ ہے تو محمد الرسول اللہ کا. پھر قریبی رشتہ ہے وہ حسب نسب کا تو ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان قبول کیا. یہاں دین کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، یہاں حاضر ناظر ہونے یا شارگ سے بھی زیادہ نزدیک ہونے کی بات نہیں ہو رہی. ودت طائفۃ من اہل کتاب. تیسری خباثت، چاہتا ہے ٹولی کتاب والوں سے کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں. یہ منوا کے نا
کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں مرتد بنا دے. وما یضلون الا انفسهم، یہاں ٹل لگا لیں نہیں گمراہ کریں گے مگر اپنی جانوں کو. وما یشعرون، مگر ان کو شعور بھی کوئی نہیں. او اہل کتاب والو کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی بھی دیتے ہو کہ واقعی یہ سچی بات ہے قرآن والی. او اہل کتاب والو کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ رسالت حق ہے مگر اس کو تم انکار اور شبہات کے ساتھ ملاتے ہو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور چھپاتے ہو حق بات جو محمد کی تعریف والی ہے تورات میں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہنے لگی وہ ٹولی اہل کتاب کی، کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو؟ ایمان لے آؤ اس کے ساتھ جو اتارا گیا ہے اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، مگر کب ایمان لے آؤ؟ اگلے پہر. وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، جب وہ ایمان لے آتے تو پھر ان کو کہتے کہ اب پچھلے ٹائم جو ہے نا بالکل انکار کر دو. کیوں؟ تاکہ لوگ دوسرے دیکھیں یار مذہب گندا ہے اسلام والا، وہ بیچارے آئے تھے مگر پھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی چھوڑ جانا چاہیے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے دعوے اسلام سے لوٹیں. مومن آدمی یہ سکھاتے تھے، پٹی پڑھاتے تھے اہل کتاب والے اپنے مرید شیطانوں کو. اور دوسری نصیحت کیا کرتے تھے؟ ولا تؤمنوا، ولا تؤمنوا، اللہ کی طرف نہ جاؤ، اللہ سے لے کر ہد اللہ تک چھوڑ دو، لا تؤمنوا کو آگے ملاؤ. لا تؤمنوا، نہ ماننا تم کسی کی بات بھی، یہ کہ یؤتا احد، کوئی ایک بھی دیا گیا ہے مثل اس کے جو دیے گئے ہو تم. کسی آدمی کسی مذہب والے کی بات نہ ماننا. کوئی کہے نا کہ میاں ہمارے بھی نبی ہیں اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ ہے وہ ہے، بالکل کسی کی بات نہ ماننا. لا تؤمنو، نہ تصدیق کرنا کہ دیا گیا ہے کوئی ایک مثل اس کے جو دیے گئے ہو تم. او یحاجوکم، ورنہ، او الا، او بمانا الا، ورنہ اگر تم نے کسی کی بات مان لی تو یحاجوکم، وہ حجت پکڑیں گے، دلیل بنا کے آ جائیں گے تمہارے رب کے پاس دن قیامت کے، اور تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا. او یحاجوکم اے وَإِلَّا یحاجوکم، ورنہ وہ حجت بنا کے تمہیں ذلیل کریں گے تمہارے رب کے پاس آ کے. لہذا لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، نہ پیچھے نہ ماننا مگر اسی کی بات جو تمہارے دین کے پیچھے چلے. درمیان میں قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے، شکوے کا جواب بھی اور جملہ معترضہ بھی. قل ان الہدی ھدی اللہ، تو فرما دے دین تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت والا ہے، اور سب جھوٹ اور بکواس ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. دین تو اصل وہی ہے جس دین کو اللہ نے بھیجا ہے. قل ان الفضل بید اللہ، تو فرما دے الفضل بید اللہ، سارے کی ساری فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، چن لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. ومن اہل الکتاب،
اور کئی اہل کتاب میں سے ایسے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمام بھی خبیث نہیں ہیں، کئی ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور کئی اہل کتاب میں سے وہ ہیں اگر امانت رکھے اس کے پاس تو بکنتارن، سونے کے ڈھیر کا، روپوں کے ڈھیر کا، یؤدیہ الیکا، وہ ضرور منو ان ادا کر دیں گے آپ کی طرف۔ اور کئی ان میں سے ایسے ہیں امانت رکھیں تو ایک چونی بھی ان کے پاس، لا یؤدی الیکا، اتنے بے ایمان ہے کہ قطعاً ادا نہیں کریں گے آپ کی طرف، الا ہاں ما دمت علیہ، جب تک وہ کھڑا رہے گا اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے، ان کے سروں پہ کھڑا رہے پھر تو ٹھیک، ورنہ وہ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ان کے اندر خیانت کی مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے اوپر ہمارے چڑھائی کرنے کا کوئی راستہ، فی الامیین، ان ان پڑھ لوگوں کے معاملے میں، ان پہ ہم زیادتی بھی کر لیں، ان کا مال لوٹ لیں تو ہمارے نزدیک ان کا مال جو ہے یہ مال غنیمت ہے، اس لیے ہم ان کو جتنا بھی ستا دکھا لیں ان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئے، اور نہ ان کو کوئی حق ہے، اور نہ ہی ہم مجرم بنتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، نہیں مسئلہ یوں نہیں ہے جس طرح یہ بکواس کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے دربار میں تو یہ ہے من أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، جو پورا کرے گا اپنے وعدوں کو، وَاتَّقَىٰ، اور بچ جائے گا تقوی کے ذریعے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے یشترون بعہد اللہ، خرید کر لیا بدلے عقیدہ توحید کے، وَأَيْمَانِهِمْ، ساتھ اپنی قسموں کے،